مورخین ہیں وہ تاریخ کو کس طرح لکھتے ہیں، اور تاریخ جو ہے وہ کیا وہی تاریخ ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی تاریخ کے کچھ حقائق ہوتے ہیں۔ عراق جائیں تو وہاں پر ایک قبرستان ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر جو ہے نا وہ یہاں پر مدفن ہے۔ بھی کیوں؟ کیونکہ اس وقت آبادی وہاں پہ تھی۔ ہمارے درمیان بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں جو آج نہیں ہیں۔ جادو اس دور میں موجود تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو انہوں نے بھی جادو کے ذریعے ہی مقابلہ کیا نا۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں جو قصے کہانیاں لکھی ہیں نا، وہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ اس وقت قوم نے یہ کیا، ہم نے نبی بھیجے، نبیوں نے آ کے ان کو یہ بات سمجھائی اور سمجھا کے کہا کہ یہ نہیں کرنا۔ سیریا میں ایک جگہ ہے میلولا، میلولا جو ہے نا وہاں پہ ارمک زبان ابھی صرف اس قصبے میں بولی جاتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان ہے۔ آج تک انگلینڈ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کو فتح نہیں کر سکا۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دین آسان پروگرام جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اس کی بڑی شاندار فیڈ بیک ہے۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ایک بڑے کمال کے گیسٹ تھے۔ اب ہوا یہ کہ فیڈ بیک اتنا شاندار آیا کہ بہت سے دوستوں نے کہا، اور میں خود بھی جانتا تھا کہ مخدوم طارق صاحب جو ہیں، سید طارق محمود الحسن صاحب، ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، کئی پرتیں ہیں جو جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، جس کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ایک ایسا موضوع اس کا انتخاب کیا جو تھوڑا سا انٹلیکچولی اگر میں کہوں تو بڑا ایک سنجیدہ سا موضوع ہے، اور اس پہ عمومی طور پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ شاید خواص کا موضوع ہے، اس پہ کم لکھا جاتا ہے، کم بولا جاتا ہے، کم پڑھا جاتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے، ایک سوسائٹی میں برداشت لانے کے لیے اس موضوع کو لازمی طور پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب یہ موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع دراصل تاریخ کے ساتھ جڑتا ہے، اور جو مورخین ہیں وہ تاریخ کو کس طرح لکھتے ہیں، اور تاریخ جو ہے وہ کیا وہی تاریخ ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی تاریخ کے کچھ حقائق ہوتے ہیں۔ بادشاہ اگر تاریخ لکھواتا ہے تو وہ کیسے لکھواتا ہے، رعایا کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہسٹری کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، اور ہسٹری کے اگر آپ طالب علم ہیں، تو آپ جان کے حیران ہوں گے کہ جو دنیا کی تاریخ ہے اس کو سمجھنے کے، اس کو جاننے کے کئی طرح کے پہلو ہیں جن سے دنیا کی تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور ایک ورڈ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے، ریکارڈڈ ہسٹری، یعنی ایک ٹائم ہے جس میں ہسٹری کے شواہد ہمیں مل جاتے ہیں، پھر اس سے پہلے کا ٹائم ہے جس پہ دنیا کے آرکیالوجسٹ اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ جا کے بات چیت کرتے ہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو دنیا میں تاریخ لکھنے والے ہیں، بعض اوقات ایک لکھنے والا اور دوسرے لکھنے والے کے حقائق میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کتابوں کی جنگ بن جاتی ہے، اور یہ کتابوں کی جنگ بعد میں افراد کی جنگ بن جاتی ہے، فرقوں کی جنگ بن جاتی ہے، پورے گروہ کی جنگ بن جاتی ہے، اور یہ جنگیں نسل در نسل چلتی چلی جاتی ہیں۔ مخدوم طارق صاحب کیونکہ خود بھی ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا بڑا کمال ایکسپوئر ہے، یہ معاون خصوصی رہے وزیر اعظم کے، اس کے ساتھ یہ وائس چیئرمین رہے اوورسیز کمیشن پنجاب، اور پھر جو ہمارا فیڈرل کا بڑا ایک اہم ادارہ ہے بیت المال، اس کے یہ چیئرمین بھی رہے۔ تو ان کے ایک ورسٹائل ایکسپوئر کی وجہ سے ایک دنیا بھی انہوں نے دیکھی۔ اسی موضوع پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی، بڑی نوازش۔ بٹ صاحب میں سب سے پہلے آپ کا اوپینین اس لیے جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا موضوع تھا، جب ہم اس کو سلیکٹ کر رہے تھے تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا؟ میں تو ڈائریکٹ گیند اٹھا کے آپ کی طرف میں نے پھینک دی، آپ کے ذہن میں کیا تھا، اس کو ہم نے کیوں سلیکٹ کیا اس موضوع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ شاہ جی، میں جب مخدوم صاحب سے آف دی کیمرہ جب میری پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی، تو مخدوم صاحب کا چونکہ کتابیں پڑھنے کا بہت ذوق اور شوق ہے، تو انہوں نے ہسٹری کی مجھے بات بتائی کہ میں نے ایک وقت میں پوری بر صغیر پاک و ہند جو ہندوستان تھا، پاکستان ہندوستان سارا اکٹھا تھا، جو اس کی بھی ہسٹری پڑھی بیک وقت، اور یورپ کی بھی پڑھی، اور ساری میں نے دوسرے بھی ہسٹری پڑھی۔ تو میں 2-3 ہسٹریاں میں نے بیک وقت کٹھی پڑھی، اس وقت اکٹھے حالات کیا تھے۔ میرا بڑا دل کیا ہوئے ہسٹری ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہر کسی کا ایک ذوق ہوتا ہے جاننے کا پیچھے کیا ہوا تھا، کیا۔ اب مجھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، تو وہ ان کو بھی میرے 1.5 سال کی 2 سال کی میری نواسی ہے، نواسا ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائیں۔ تو کہانی جو ہے وہ ہسٹری جو ہے نا اس پہ ہوتی ہے، تو وہ بڑا ذوق شوق ہوتا ہے۔ مجھے بھی ان سے بڑا شوق ہوا کہ یار کہ ان کو تو ان کا بڑا نالج ہے،
اب اور انفارچونیٹلی ہمیں تو اتنا نہیں وقت پڑھ سکے، ہم وقت نہیں ملا یا میرا مطلب ہے اور کاموں میں مصروف تھے تو ان کے ذریعے میرا دل کیا کہ یہ والی جو ہسٹری انہوں نے پڑھی ہے یہ لوگوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ ہسٹری بڑی ضروری ہے۔ اور بٹ صاحب سب سے بڑھ کے مخدوم صاحب میں یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا، تاریخ کے حقائق بڑے مزیدار ہیں، یعنی تاریخ کو جب آپ پڑھتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، جاننے والے کی شکل، ایک ٹریول کرتے کرتے آپ ہسٹری کو پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ حقائق تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے، اور یہ دنیا تو اس طرح تھی پہلے، اس کے بعد یہ شکل بن گئی اس کی۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑا مزیدار موضوع ہے، اور مخدوم صاحب کے پاس تو بڑے بے شمار فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس حوالے سے۔ جی مخدوم صاحب کیا کہیں گے آج کے؟ بہت شکریہ اپنا ارشد صاحب، تھینک یو ویری مچ جناب نہیں بٹ صاحب۔ اصل میں نا آپ ذرا غور کریں نا تو جب آپ آج کے دور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اس وقت ارب ہا انسان جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ارب ہا انسان جو ہے نا اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور ارب ہا انسانوں نے ابھی آنا ہے۔ اچھا اس میں ایک ایسے ضمن ایک بات کر لوں کہ جو ہمارا قرآن حکیم ہے، یہ چونکہ اللہ پاک کی آخری کتاب ہے تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی 7 تہیں ہیں جو کچھ پہلے آنے والے انسانوں کے لیے تھی، کچھ ہمارے لیے، کچھ ہمارے آنے والوں کے لیے ہے۔ اچھا چونکہ قرآن تو نہیں بدلنا، آیات نہیں بدلنی، یہ وہی رہنا ہے، اور انسان نے ہم نے بھی اور ہم کے بعد کے انسانوں نے بھی اسی قرآن پاک سے جو ہے وہ پوری کی پوری تربیت حاصل کرنی ہے، پوری سے پوری رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو اس کی تہیں موجود ہیں۔ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی قرآنی آیات کے تراجم جو ہیں اور اس کی تفاسیر میں جب جاتے ہیں تو ہمیں نئے سے نئے جہتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اچھا اسی طرح ہم ذرا تھوڑا سا آتے ہیں ہسٹری کی طرف۔ جب ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو ایجپٹ کا جو ہے نا تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، مصر کا۔ اچھا چونکہ ہمارے ہاں جو ہسٹری ہے جی جس کو ہم تھوڑا سا ڈاکومنٹڈ ہسٹری کہتے ہیں وہ 10,000 سال پرانی ہے، جب گیدرڈ ہنٹرز کہا جاتا تھا کہ لوگ جب ہنٹر لیتے تھے اور لے کے تو وہ نکل جاتے تھے جنگلوں میں اور شکار کر کے زندگی گزارتے تھے۔ بالکل۔ اچھا اس کے بعد 5,000 سال پہلے جو ہے نا ہسٹری وہ ریلائبل ہسٹری شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جب ریلائبل ہسٹری شروع ہوتی ہے تو وہ مصر سے شروع ہوتی ہے بیسیکلی، کہ مصر کی ہسٹری جو ہے وہ کیا تھی، جیسے منجو دڑو ہے ہمارا، ہڑپا ہے، یہ پرانی تہذیبیں تھیں۔ اسی طرح عراق کے جو ہمارا ہے، یہ 3 ہسٹری ہیں نا جی اس وقت دنیا میں ٹوٹل 3 ہسٹری ہیں۔ اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کی ہسٹری موجود ہے۔ اب جب کبھی بات ہوتی ہے نا، جب آپ عراق جائیں تو وہاں پر ایک قبرستان ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر جو ہے نا وہ یہاں پر مدفن ہے۔ بھئی کیوں؟ کیونکہ اس وقت آبادی وہاں پہ تھی، جہاں آبادی تھی پیغمبروں نے بھی وہیں آنا تھا۔ اچھا جب 5,000 سال پرانی ہم ہسٹری کی بات کریں گے اور بات کریں گے ایجپٹ کی تو وہ بڑی دلچسپ ہے کہ ایجپٹ کے جب پیرامڈس کو ہم دیکھتے ہیں، جو پیرامڈس بنے ہوئے ہیں وہ آج بھی ایک عجوبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت اس ترتیب کے ساتھ اس کا بننا اور وہ جیومیٹریکلی وہ ان کا سارا سسٹم بننا۔ اچھا مجھے اتفاق ہوا کہ میں اس کے اندر بھی گیا ہوں۔ جیسے ہمارے پرانے کنویں نہیں ہوتے تھے، وہ کنویں کے ساتھ ایک بنی ہوتی تھی، اس طرح وہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے جس سے آپ اندر جاتے ہیں، پھر ان کو تدفین کی جاتی تھی۔ یہ پیرامڈس کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی فرعونوں کے مقبرے ہیں۔ اوکے، یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں، ان کی قبریں تھیں یہاں پہ۔ پھر ان کی ممیز کو نکال کے آپ قاہرہ کے میوزیم میں لے گئے اور وہ پھر جگہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے بن گئی۔ اچھا رات کو وہاں پہ ایک لائٹ شو ہوتا ہے جہاں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہوا تھا، یہ کیسے بنے تھے، پھر ان میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، یہاں کیسے لوگوں نے کام کیا۔ اچھا وہ جتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اور جتنا ان کا ہیوج قسم کا ان کا پیرامٹرز آپ دیکھیں نا جی پیرامڈس کو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، بلکہ حیرت میں چلے جاتے ہیں کہ اس وقت کا انسان یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی محدود عقل کے ساتھ اتنا بڑی چیز کو کھڑا کر، محدود وسائل کے ساتھ، محدود وسائل کے ساتھ۔ اچھا لگتا یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا گزارش کروں گا نہیں بٹ صاحب کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے جی، چلے مان لی بات، میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس پہ اس طرح سے کرتا ہوں جیسے کبھی ہمارے درمیان بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں جو آج نہیں ہیں۔ جادو اس دور میں موجود تھا، خدا نے اپنے بہت سے علوم کا مختلف ادوار میں انسانوں پر ایک یہ کہیں کہ تجربہ کیا، بہت سی چیزیں بھیجیں، جب دیکھا کہ انسان ان سے کمفرٹیبل نہیں ہے تو وہ چیزیں اٹھا لی گئیں۔ جادو دوسرے کے نقصان کے لیے ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں۔ اچھا جس طرح ڈائناسور کبھی تھے آج نہیں ہیں۔ اچھا اسی طرح جب آپ مصر کی وہ جو ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہاں ایک جادوئی سا ماحول ہے نا۔ اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو انہوں نے بھی جادو کے ذریعے ہی مقابلہ کیا نا،
جادوگروں کا مقابلہ کیا. جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ ایک عصا بن گیا اور اس نے دوسروں کی کھا لی. تو وہ جادو کی سٹوریز ہیں وہاں پہ. اچھا جب آپ ایجپٹ جاتے ہیں تو ایجپٹ میں آپ کو میں چلتے ہوئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم لفظ فرعون کا استعمال کرتے ہیں کہ جی فلاں فرعون. اچھا آج تک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آج تک تاریخ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکی کہ وہ کون سا فرعون تھا جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. یہ ابھی صحیح جی ہم اندازے لگا اندازے ہیں. اچھا فرعون وہاں کا جیسے ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے نا, اس طرح وہاں فرعون کہا جاتا ہے. فرعون اول, فرعون دوم, فرعون 3, یہ ایک ٹائٹل تھا اصل میں. پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں مطلب جیسے ایک ہمارا ہیڈ ہوتا ہے, پریزیڈنٹ کہہ لیں کوئی کہہ لیں, مطلب وہ ایک ٹائٹل تھا فرعون. فرعون تو مطلب ٹائٹل تھا, وہ نام نہیں تھا اصل میں. ٹھیک ہے جی, یہ میں فرق صرف بتانا چاہ اگر رہا ہوں. آج بھی ہوتا تو ویسے اچھا لگتا, یعنی کہ کہیں جگہ پہ اس کو اگر کوڈ کیا جاتا تو ازرا مذاق میں بات کر رہا ہوں. اچھا جو فرعون تھے نا جی, اس وقت ان کا ہوتا کیا تھا فرعون کا, آپ حیران ہوں گے کہ ان کی ممیفکیشن ہوتی تھی جی. ممیفکیشن کیا تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جب مر جائیں گے اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو ان کو جب وہ فوت ہوتے تھے ان کو لوگوں کے سپرد کیا جاتا تھا جو ممیفکیشن کرتے ہیں. وہ ایک پتھر پڑا ہوتا تھا جی, وہ اس کے ناک میں سلاخ مارتے تھے اور دماغ کا سارا پانی نکال دیتے تھے, اور ساتھ میں یہاں ایک کٹ لگاتے تھے لیفٹ سائڈ پہ, اور آپ کی یہ جتنی چیزیں ہیں سوائے دل کے سب کچھ نکال لیتے تھے. اچھا صحیح, آپ کی ہر چیز نکال سوائے دل کے. صحیح. اچھا اس کے بعد وہ 40 دن کے بعد ان کی تدفین ہوتی تھی. 40 دن تک ان کی ممیفکیشن ہوتی تھی. اچھا اسے ممیفکیشن کہتے ہیں, باڈی کو بنایا جاتا تھا. اچھا ان کی مختلف چیزیں لگا کے جو جسم کا جتنا پانی ہے وہ خشک کیا جاتا تھا تاکہ خراب نہ کرے. پانی ہوگا تو خراب ہوں گے نا, ہر وہ چیز نکال دی جاتی تھی. اچھا اس کے بعد 40 دن بعد جب ان کی تدفین ہوتی تو ان کی تدفین میں ایک کشتی, ان کا ساز و سامان, ہیرے جوہرات, اور یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ بندے نے اگلی زندگی میں جو جو چیزیں سے کام آنی ہے نا وہ رکھ دی ہیں ساتھ, وہ رکھنی ہے. صحیح. اب میرا خیال 80s میں تاتو قامون تھا ان کا ایک فرعون, اس کا صرف خزانہ ملا تھا ان کو اس کی تدفین کا. تو جیسے ریل کا ڈبہ نہیں ہوتا, اتنا پورا ریل کا ڈبہ تھا, اس کے اندر کوئی 10 قسم کی پھر چیزیں تھیں. پھر یہ ایک باکس نہیں ہوتا تھا, ایک باکس کے اوپر دوسرا باکس, پھر تیسرا باکس, پھر چوتھا باکس, پھر 5واں باکس, پھر ہیرے جوہرات. یعنی جو آگے ضرورت پڑ سکتی ہے اس حساب سے پورا مطلب ایک وہ اتنا ہوتا تھا کہ جب آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ گھر کے سارے وسائل لے جاتا تھا. ویری گڈ. سارے وسائل لے, مطلب ہر چیز اس کے ساتھ دفن ہو جاتی تھی. اور اس وقت معیار یہ تھا کہ جس بندے نے جب وہ اس کی تدفین ہوئی ہے تو آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں انہوں نے کیا کیا دفن کیا ہے. اچھا فخر سے بیان کیا جاتا تھا. جس طرح آج ہوتا ہے کہ کی پکایا سی قلان کی پکیا سی, یہ کہہ لیں کہ آپ آج کل جہیز میں کیا دیا گیا ہے. صحیح جی. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کلچر ڈیولپ تھا. دلچسپ بات اس میں شاہ صاحب یہ ہے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. جی جی اس وقت بھی بالکل یہ یقین اچھا تھا. ان کا یہ تھا کہ جب یہ زندہ ہوں گے دوبارہ تو ان کے جو ضرورت ہے کیا ہے, دل کی ضرورت ہے ان کو, دل ہونا چاہیے, باقی چیزیں خود بخود جو ہے نا آنے والا وقت سیٹل اس لیے اس دل کو رکھ دیتے, دل کو رکھتے تھے. اوکے. اچھا ایک زندگی وہ تھی جو وہ جا رہے تھے, اور اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے زندہ ہونا ہے. اچھا آپ نے بہت سی انگلش فلمیں دیکھی ہوں گی جو اس بات پہ بنی ہے کہ خزانہ لوٹنا ہے جی. وہ ایجپٹ جا رہے ہیں لوگ تو خزانہ لوٹ رہے ہیں, خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ہوتا کیا تھا جی, جو تدفین والے لوگ ہوتے تھے نا, اچھا انہیں پتا تھا کہ بندے کو دفنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا دفن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد لوگ ان کو اپروچ کرتے تھے. جب انحطاط آیا نا جی اس سلطنت کا, تو ان کو اپروچ کرنے کے بعد لوگ انہیں اغوا کرتے, انہیں پکڑتے, جو ہم انگلش فلموں میں دیکھتے ہیں, تو پھر اس خزانے کی تلاش میں جاتے. یہ بیسیکلی ان کی قبروں کی تلاش ہے. اوکے. اچھا یہ اس وقت سے زبردست وہ جو قبریں ہیں ان میں جو سونا تھا, جو ہیرے جواہرات تھے, جو قیمتی چیز, وہ نکالنی ہے بیسیکلی. اچھا پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے چونکہ پتہ تھا جب انحطاط آیا تو انہوں نے خود ہی قبروں کو کشائی کی اور لے کے کچھ وہ خود بھاگ گئے, پھر ان کے پیچھے لوگ بھاگے. یہ خیر بڑی ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے. اچھا اب میں حیران ہوا جب میں پیرامڈس پہ گیا تو وہاں پر نا جی ایک امریکن یونیورسٹی کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. جب وہ اپنے انتھروپالوجی کے ساتھ ساتھ کچھ اور سبجیکٹ کر رہے تھے تو وہ بڑا خاموش ہو کے, جیسے ہم مراقبے میں نہیں جاتے, تو وہ ایک مراقبے میں کھڑے وہاں پر کوئی
کر رہے تھے تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے چونکہ یہاں پر وہ جادو رہا ہے تو جادو کا بڑا امر رہا ہے تو ہم وہ شکتی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ طاقت جادو کی، جادو کے خلاف تاکہ ہم وہ نہیں جادو کی ہم طاقت نہیں، جادو کیا ہے ایسے فیل کریں۔ اچھا اب وہاں پھر ابھی بھی ایجپٹ میں بہت سے لوگ جاتے ہیں جو جادو کا جب اثر تھا، جادو جب اپنے عروج پہ تھا تو وہ چیزیں دیکھنے جاتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ جی آپ مصر گئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ میں کہ جی مجھے تو کچھ ایسا نہیں، لیکن مجھے ایسا ضرور لگا کہ کبھی یہاں پر جادو کا راج ضرور تھا، پتہ ہوگا جی۔ اچھا اس میں ضمن میں ایک بات کرتا چلوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہاں پر نا جی ایک جو فرعون تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ خاتون جو تھی اس کا باپ بھی فرعون تھا، اس کا ہسبینڈ بھی فرعون تھا۔ جب اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو وہ بندہ نہیں تھا، اب اس نے جو ہے نا وہ فرعون بننا تھا۔ جب اس نے فرعون بننا تھا تو خاتون بن نہیں سکتی تھی کیونکہ فرعون کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری تھا۔ اچھا یہ بھی ضروری ہے، اچھا داڑھی بھی تھی اس وقت؟ داڑھی بھی تھی جی، سب کے داڑھی ہوتی تھی جی باقاعدہ۔ اب بتائیں۔ اس نے نا جی مطلب اس وقت کے اس کے کسی سیانے بندے نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک نقلی داڑھی بنا لینا، جب آپ اجلاس کی صدارت کریں تو اس وقت لگا لیا کریں۔ تو وہ خاتون اس وقت جو ہے نا وہ داڑھی لگا کے بیٹھتی۔ اچھا اس نے بہت زبردست محل بنایا۔ اچھا یہ جو قبریں تھیں نا خواتین کی قبریں وہ زمین کے اندر ہوتی تھیں۔ اچھا بہت دیر تک انسان غاروں میں رہتا رہا ہے، یہ جس طرح جانور نہیں رہتے۔ اچھا یہ ایسے آپ سیریا جائیں نا، سیریا میں ایک جگہ ہے میلولا۔ میلولا جو ہے نا وہاں پہ ارمک زبان ابھی صرف اس قصبے میں بولی جاتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان ہے جی، اچھا ارمک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وہاں پر ایک بنایا تھا یہ عبادت خانہ، چرچ بنایا تھا۔ اچھا میں نے وہ بھی دیکھنے عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان کیا بتائی؟ ارمک، اربک، ارمک، ارمک، ٹھیک ہے نہیں، اس یہ ابھی صرف اسی قصبے میں بولی جاتی ہے۔ اسی میں لکھی گئی انجیل؟ یہ مجھے نہیں ایگزیکٹ پتہ ہے کہ انجیل اسی میں لکھی، لیکن ارمک زبان جو تھی نا وہ حضرت ان کی مادری زبان۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جتنی بھی ہسٹری ہے نا جی، آپ جب پیغمبروں کی ہسٹری کی طرف جائیں گے نا، اسلامک ہسٹری کی طرف، تو آپ کو یہ 3-4 علاقے ہیں جن میں یہ ہسٹری نظر آتی ہے۔ سیریا ہے، آپ اس کے بعد یہ چلے جائیں سعودی عربیہ ہے، اسرائیل، یہ قریب قریب ہے ساری چیزیں، یہاں سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ حضرت آپ دیکھیں کہ جو سیریا ہے اس میں بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ کرسچنس کی ہے اس وقت نہیں، مطلب 13 سے 17% آبادی جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ اور جو آپ جب جاتے ہیں دمشق میں تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو گھاٹی ہے وہ پہاڑ ہے سارا، وہ سارا کرسچنس کے پاس ہے، اور جو ان کے موک ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ مذہب کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے، ان کی پریکٹسز اور ان کا جو مین ان کا تجربہ گاہ وہ جگہ ہے، تو وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا ماضی میں لے گیا آپ کو اس لیے کہ تھوڑا ضروری تھا۔ اچھا اسی طرح جب ہسٹری کو آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں نا 5000 سال پہلے آپ فرعونوں کی ہسٹری دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ابھی کی مطلب تھوڑی سی ہسٹری، تو جو ہسٹری بڑی مستند ہے نا وہ ہماری 2000 پرانی ہسٹری ہے، 2000 سال پرانی جو ڈاکومنٹ ہے جس پہ ہم بڑا رلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا لیکن ابھی دیکھیں اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے اور 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، ٹھیک جی۔ اچھا 61 ہجری میں ابھی بھی ہم ہسٹورین کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس کہ مختلف سیکٹس نے اپنے طور پہ ہسٹری کو بیان کیا۔ اچھا نبی پاک کی جب زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم قرآن و سنت کے علاوہ ان کے روزمرہ کے جب مشاغل کی بات کرتے ہیں تو کئی جگہ پہ ہمیں پھر ان کے جو احباب تھے صحابہ اکرام ان کی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سے نریٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں ہسٹری سے بھی لینا پڑتی ہیں کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نبی پاک کی پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتی، وہ کرتی ہے، لیکن اس کی تفسیر جو ہے نا پھر ہمیں آگے دیکھنا پڑتی ہے۔ اچھا وہ بھی ایک ہسٹری موجود ہے۔ ہم انڈو پاک میں رہتے ہیں، انڈو پاک کی آپ کو دیکھ لیں جنگ و جدل، پھر یورپ کی جنگ و جدل، آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ جو جنگ و جدل اور جتنی قتل و غارت یورپ میں ہوئی ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوئی، صحیح، جتنا یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ صحیح جی۔
اچھا ان کی اتنی لڑائیاں تھیں کہ آج آپ نے انگلینڈ کے بارے میں سنا ہوگا, انگلینڈ ہے, اسکاٹ لینڈ ہے, ویلز ہے, اچھا یہ مل کے پھر یونائٹڈ کنگڈم بنا ہے نا. آج تک انگلینڈ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کو فتح نہیں کر سکا. اچھا جتنی آپ پوئٹری پڑھیں گے نا اور جتنا آپ لٹریچر پڑھیں گے اسکاٹ لینڈ کا, وہ انگلینڈ والوں کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے شکست دی, ان کو کیسے مار بگایا, اور اس پہ وہ پراؤڈ ہیں. صحیح. ان کے سلیبس میں جو چیزیں شامل ہیں ان کا یہ پرائیڈ ہے, یہ پرائڈ ہے ان کا, اسکاٹ لینڈ والوں کا. بالکل صحیح. اسکاٹ لینڈ والے آج تک انہیں شکست نہ ہو سکی. اچھا وہاں پر کس طرح سے دیکھیں, پارلیمنٹ کی ایک اپنی ہسٹری ہے کہ پارلیمنٹ کس طرح سے وجود میں آئی. وہاں پر جو بادشاہ تھا نا جی, میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلو شاہ صاحب, دو ولیم دا کنکر, یہ آخری کنکر تھا جس نے, یہ سارے لوگ جتنے کنکر تھے نا یہ فرانس سے آئے تھے جی. اچھا یہ فرانسیسی ہیں سارے, یہ کنکر فرانس سے آتے تھے, اور یہاں پر یہ جو ابھی بھی جو خاندان ہے بلانگ ٹو فرانس. اچھا کچھ پرتگیزی بھی میں نے سنا وہ ہے, کچھ عرصے کے لیے آئے تھے. اچھا جی. ٹھیک. اچھا یہ جو فرانسیسی آئے تو جو آخری ان کا تھا نا وہ ولیم دا کنکر آیا تھا. اچھا جی. اچھا اس کے بعد انگلینڈ کو کنکر کس نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. پھر ان کی انٹرنل جنگیں تھیں جو انہوں نے سیٹل ڈاؤن کی. صحیح. اچھا تو ولیم دا کنکر نے جب اپنا حکومت سنبھالی نا تو اس نے ایک بک بنائی, اسے کہتے ہیں ڈیمز ڈے بک. ڈیمز ڈے بک. اچھا وہ کیا تھی بیسک, وہ انگلینڈ کا شجرا ہے جی. اچھا جی. اچھا اس نے باقاعدہ طور پر تمام انگلینڈ کے بارے میں کہ کون بندہ ہے, اس کے پاس کتنی زمین ہے, اس کے پاس کتنے جانور ہیں اور کتنے درخت ہیں, بڑی ڈیٹیل. یہ بھی شامل. اور یہ مخدوم صاحب کس دور کی بات ہے جی؟ یہ مجھے ایگزیکٹ وہ ڈیٹ یاد نہیں آ رہی, لیکن وہ 16 سمتھنگ کی بات 400 سال پہلے کی ہے. یہ جب وہ مطلب ولیم دا کنکر جب آیا نا تو اس نے یہ ڈیمز, اچھا ڈیمز ڈے بک کی ابھی 3 جلدیں موجود ہیں. اچھا جی. اور ویسے زیادہ تھیں؟ ابھی بھی ہیں. اچھا. اچھا آپ جائیں ڈیمز ڈے بک پڑھیں. اچھا وہ کبھی کوئی آپ کو انگلینڈ کا بندہ یہ بات کہنا کہ جی میں بڑا پرانا یہاں پہ ہوں اور بڑا پرانا جاگیردار ہوں اور ہمارا خاندان یہاں بہت پرانا رہتا ہے انگریز, تو آپ اسے ہلکا سا پوچھ لیں تو یقیناً آپ پھر ڈیمز ڈے بک میں تو ہوں گے, بس اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنا پرانا ہے کتنا نہیں ہے. بالکل صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹری کی بات تھی جو انہوں نے کمپائل کی باقاعدہ طور پر. تو ڈیمز ڈے بک جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ انگلینڈ کے ماضی کو پڑھنا چاہیں. اچھا اس کے بعد میں ابھی گزارش کر رہا تھا مذہب کے حوالے سے کرسچیانٹی. آپ یہ فرما رہے تھے کہ وہاں یورپ میں بہت لڑائیاں ہوئیں, تو یہ لڑائی کون لوگ لڑتے تھے آپس میں؟ اچھی میں یہ گزارش کریں. اچھا آپ کبھی دیکھیں گے کہ ہمارے جیسے فرقے ہیں ان کے بھی فرقے موجود ہیں. ان کا جو سب سے پہلا بندہ آیا تھا نا جو ان کا مبلغ تھا عیسائیوں کا, اس کا نام اگسٹائن تھا. کیا نام تھا؟ اگسٹائن. آگسٹائن. اس نے آ کے پریچ کیا تھا. اچھا اس کے بعد یہ بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے. جیسے ہماری مساجد کے باہر لکھا ہوتا ہے نا, ان کے بھی اپنی اپنی مساجد کے باہر لکھا ہوتا ہے, گرجوں کے باہر, گرجوں کے باہر, کہ یہ کن کے متعلقہ ہیں. اچھا پھر ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں. اچھا لڑائیاں اتنی شدید تھیں کہ جب بادشاہ مرتا اور جب بادشاہ پیدا ہوتا نا, نیا بادشاہ بننا ہوتا, تو جو بادشاہ بنتا تو دوسرے فرقوں کی باقاعدہ قتل و غارت کرتا تھا. اس حد تک ہوتا تھا. لیکن آزادی اس حد تک ہوتی تھی کہ بادشاہ کے بچے جو ہیں نا, بیٹی کیتھولک ہے, دوسرا آرتھوڈاکس ہے. اچھا یہ نہیں تھا کہ نہیں بھی تو یہ نہیں ہو سکتا. اب بادشاہ بنتے وقت اس کے جو فرقہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا انگلینڈ. صحیح. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھی اس فرقے والا بادشاہ بن نہیں سکتا, یا نہیں, وہ یہ تھا جس کا ڈومیننٹ ہو جائے اس وقت, یہی تھا کہ یہ نہیں بنے گا, وہ کہتے تھے بنے گا, وہ جو ڈومیننٹ ہو جائے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا وہاں پہ ایک بادشاہ تھا, تو بادشاہ نے شادی کرنی تھی. اچھا وہاں کے بادشاہ, چونکہ یہ جو وہاں کا چرچ تھا نا یہ اٹلی کے نیچے تھا نا, اٹلی کا چرچ اسے کرتا تھا نا پوپ وہاں کا تھا. اب آپ حیران ہوں گے کہ چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہے, وہ پوپ کے انڈر نہیں ہے. اچھا یہ کب بنا اور اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی جانے. تو بادشاہ سلامت جو تھے نا جی اس وقت کے کنگ, وہ اینی بلون کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے تھے. دوسری اینی بلون جو ہے اس کی بیٹی تھی ملکہ الزبتھ I, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد یہ سارے اینی بلون کے ذریعے ہی آئے, نسل چلی پوری. اچھا جو اینی بلون تھی نا جی اس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا, سیکنڈ میرج, تو جب کہ چرچ اسے اجازت نہیں دے رہا تھا.
اب اینی بلون نے اسے یہ بات سمجھائی کہ آپ بادشاہ ہیں, آپ اس طرح کریں, آپ چرچ علیحدہ کریں, اپنا جو ہے نا نیا چرچ بنا لیں, نیا چرچ بنائیں اور اس کا بندہ خود مقرر کریں گورنمنٹ, اس سے اجازت لیں. اس نے ایسے ہی کیا, چرچ کو علیحدہ کیا. یہ مشورہ عورت نے دیا, جی, اور پھر اس نے کہا, نوٹ کریں, عورت نے دیتی مشورہ. میں نوٹ کر پھر اس نے یہ کہا کہ جی آپ جتنی مرضی شادیاں کریں. اچھا, چرچ نے کہہ دیا, کر دیا نا, اجازت دے دی. اور اس کے بعد اس نے پھر اینی بلون سے شادی کی. جتنی مرضی نہیں کی, نہیں, اس کے بعد بھی کی اس نے. اچھا, ہاں جی, لیکن اس نے پھر اینی بلون کو قتل کرا دیا تھا. اینی بلون بڑی خوبصورت تھی, اس کے بارے میں مشہور ہے. اینی بلون کی اپنے ایک ہسٹری ہے پوری, یہ ایک پورا ایک اینی بلون. اچھا ہم تھوڑا سا آگے, میں وہ کہتا ہوں یہ تو ایک پروگرام تو اسی میں چل رہا ہے. آپ اسے یہ بتائیں اس وقت میں یہ تو جو سلطنت عثمانیہ تھی یہ کس حالت میں تھی؟ اچھا, جو ہماری سلطنت عثمانیہ ہے نا جی, اس کا بڑا عروج تھا. ہم سلطنت عثمانیہ پہ پرائڈ کر سکتے ہیں. سلطنت عثمانیہ ہی وہ واحد دور تھا جب ہماری فتوحات جو ہیں وہ اسپین تک چلی گئیں اور اسپین سے آگے بڑھتی چلی گئیں. اب ہم جب ہسٹری کی بات کریں تو 4 حصوں میں سے دیکھتے ہیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا تھا, انڈو پاک میں کیا ہو رہا تھا, عرب کنٹریز میں کیا ہو رہا تھا, اور اس وقت سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ کس حال میں تھی. جی, اچھا, یہ بڑا واسٹ موضوع ہے, اس کو سمیٹنا ایک پروگرام میں ممکن تو نہیں ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں. اب دیکھیں, انڈیا میں ہمیشہ سے لوگ آئے اور انڈیا پہ حملہ آور ہوئے. آپ یہ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں کہ انڈیا حملہ آور کیوں نہیں ہوا کسی پہ جا کے. بالکل, ہمیشہ انڈیا پر ہی حملہ ہوتا رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں, جن کی اپنی گندم ہوتی ہے, فصل ہوتی ہے, جو پرامن رہ رہے ہوتے ہیں نا, انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. یہ انڈیا میں اس وقت اپنی گندم تھی, اپنی فصل, سونے کی چڑیا, اپنے وسائل تھے. یہ بولا سونے کی چڑیا بولا. یس, صحیح. لہٰذا یہ نہیں جاتے تھے. اب جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پہ کچھ چیزیں وہ لوٹنے آتے تھے, وہ حکمرانی کرنے آتے تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ڈاکہ کسی مالدار گھر میں پڑتا ہے نا. صحیح جی. غریبوں کے گھر میں کون ڈاکے مارتا ہے؟ آپ کے اور میرے گھر میں کون آئے گا؟ تو یقینی طور پہ انہیں کے گھروں میں آئیں گے نا جن کے بارے میں پتا ہوگا. آپ کا نام نہیں لیا میں نے اتفاق سے. ساتھ ہی ہوں, ماڑے بندوں کے ساتھ ہی ہوں. اچھا, گزارش میں یہی کر رہا تھا کہ وہ انڈیا پہ حملہ ہوتا رہا, اور یہ سارے انڈیا پہ جو حملہ آور تھے یہ حیران ہوں گے کہ ان کے خاندان جو ہیں وہ ترکی تھے سارے. یہ ٹرک جو تھے نا, سلطنت عثمانیہ کے لوگ افغانستان آئے, افغانستان سے یہ ادھر آئے. صحیح. سارا حملہ جو ہے افغانستان کے ذریعے ادھر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور پنجاب میں جنگ نہیں ہوئی زیادہ. یہاں تو آپ نے دیکھا ہے نا, ہم تو راستہ دینے والوں میں ہوتے تھے. کیوں؟ بہت ہی پرامن تھے, ہمارا اپنی خوراک تھی, اپنے معاملات تھے. وہ ایک دفعہ تو ایک مذاق میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جو آتا تھا نا, ہم انہیں گھوڑے بھی دیتے تھے, خوراک بھی دیتے تھے, کھانے پینے بھی دیتے تھے, آگے بھیج دیتے تھے. اچھا, دہلی میں اگر تو وہ جیت گیا پھر ہم چلے جاتے تھے کہ جناب ہمارا ہی نام اکرام, ہم وہی ہیں جنہوں نے آپ کی مدد کی تھی. اور اگر وہ شکست خور کا واپس آتے تو ہم انہیں لوٹ لیتے. تو مطلب وہ بھی ایک دفعہ نا جی چلتی رہی. اچھا, اس میں بڑی بڑی عجیب باتیں جو ہے نا ہسٹوریکلی, میں آج یہ بات ہے تو کنٹروورشل لیکن کر دیتا ہوں یہ بات کہ محمد بن قاسم ہمارے ہیرو ہیں. 712 میں انہوں نے حملہ آور ہوئے, یہاں پر آ کے انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی. اچھا, اس سے پہلے بھی اسلام یہاں پہنچ چکا تھا, لیکن باضابطہ طور پہ ہسٹری کے حوالے سے پھر جا کے بنیاد رکھی گئی. اچھا, پھر ان کو واپس بلایا گیا. جی ظاہر, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ قبور موجود ہیں. اچھا, وہ جا چکے تھے. اچھا, اب وہاں پر حجاز بن یوسف جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. مین وائل اس کا بیٹا آ گیا, بیٹے نے اسے گرفتار کروا کے واپس بلایا, اور بڑی ایک دردناک موت جو ہے محمد بن قاسم کے حصے میں آئی. اچھا, آپ اس پہ جب ہسٹری پہ ریسرچ کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ کیا واقعی حجاز بن یوسف جو تھا اس نے یہ فوج اس لیے بھیجی تھی کہ یہاں پر کوئی جہاز لوٹ لیا گیا تھا, یہاں پر کسی خاتون نے خط لکھا تھا, ایک مسلم خاتون نے, جس کی وجہ سے یہ سارا عمل ہوا. جی جی, ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, یہی ہم نے پڑھا بچپن میں. اچھا, ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اچھا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, اس کی ہسٹری پہ کبھی جائیں گے, لیکن یہ ہسٹری نہیں ہے.
محمد بن قاسم کی سندھ آنے کی وجہ اور حملہ کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی. صحیح جی. اچھا بالکل بھی نہیں. یہ تو بڑا مشہور Yes. ہم تو آج تک یہی بات کرتا ہوں نا, ہمارے ہاں چیزیں جو ہے نا, ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ ہم پڑھیں, ہم ریسرچ کریں, ہم جاننے کی کوشش کریں, ہم سینہ بسینہ علوم جو ہے نا اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اچھا چونکہ ہمارے پاس وسائل تھے, پڑھے لکھے تھے, ہمیں جب کسی نے کہنا نا جی کہ یہ بات ایسے ہے, تو ہم نے اس ملک کا ٹریول کر لینا کہ جا کے دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا ہے. اب میں معافی کی شاید یہ بات بھی کہہ دوں کہ میں بچپن میں خود اپنے مولوی سے سنا ہے کہ جو ہم سرما ڈالتے ہیں نا آنکھوں میں, یہ کوہ طور سے آتا ہے. تو ایک دفعہ ایک شعر تھا کہ روز محشر دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ قتل کا, کہ دی اس نے آپ میرے قاتل کی تیغ کو. اب اس کا مطلب یہ ہے مفتی صاحب کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ پاک کی تجلی پڑی اور وہ سرما ہو گیا, وہ سرما میرے محبوب نے آنکھوں میں ڈالا, اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ فرفتہ ہو گیا. تو لہٰذا قتل کا مقدمہ جو ہے تو موسیٰ پہ کروں گا. اچھا مطلب یہ شاعری کی باتیں ہیں نا. اب جب ہم وہاں گئے تو وہ تو پہاڑ کالا نہیں ہے. ہاں جی, عملی طور پہ جا کے دیکھا جائے تو وہ تو کالا نہیں ہے کوہ طور, وہ تو ویسے ہے. اب میں کیا, مجھے کانسیپٹ یہ تھا, تو یہ تو سارا سرما کہاں سے آیا؟ اب تھوڑا سا سرما میں بھی لے ہوں وہاں سے جا کے. تو گزارش یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ جب بیان کی جاتی ہیں, تو کہ اس وقت دنیا ٹریول نہیں کر پاتی تھی. اب دیکھیں نا, کوئی بھی بات میں کر رہا ہوں ٹی وی کے سامنے, کوئی بھی دوست جو ہے اسے گوگل پہ ریسرچ کر لے گا میری بات. اب حقائق کو جاننا پرکھنا بڑا آسان ہو گیا. اچھا میں ایک جو حوالہ ہے نا بٹ صاحب, میں چاہوں گا اس پہ ضرور بات ہو. دیکھیں بعض اوقات ہم نے محنت نہیں کی ہوتی اور ہمیں کچھ چیزوں کا سطحی پتہ ہوتا ہے. دیکھیں حدیث رسول سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے منتقل کر دے. یہ مزاج مختوم صاحب, کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور مختلف کہہ لیجیے عہدوں پہ رہے ہیں, سرو کرتے رہے ہیں, یہ مزاج ہمارا بہت بڑھ نہیں گیا کہ ہم حقائق پہ محنت نہیں کرتے, کتاب نہیں پڑھتے, تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھتے, تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں. اب تو یہاں پر دنیا میں اس وقت یہ کام ہو چکا ہے کہ دنیا کی ہسٹری کے پڑھ صاحب جو بڑے بڑے اسباق ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں کیوں لکھی گئیں, قومیں تباہ کیوں ہوئیں, ایسی ایسی کمال قومیں دنیا پہ آئیں لیکن تباہ ہو گئیں. انہوں نے سارے وہ حقائق نکال کے سارے دنیا کے سامنے پبلش کر دیے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جس بھی قوم نے ترقی کرنی ہے, یہ 10-11-12 نقطے ہیں, ان کو پکڑو, قومیں ترقی کر جائیں گی, ان کو چھوڑو, اور ہمارے جو سارے مسائل ہیں وہ وہی مسائل ہیں, وہ زوال کے سارے وہی اسباب ہیں جو تاریخ میں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تاریخ کے حقائق کا نہ پتہ ہونا یا علم نہ ہونا, اس پہ اپنا اعلان یہ کر دینا کہ نہیں میرے نہیں علم میں, ڈھونڈنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے. جستجو کا مزاج اس کو کتنا انکریج کرتے ہیں. اچھا حضور, گزارش یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تحقیق میں بہت پیچھے رہ گئے. نبی پاک نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اچھا چین کا مطلب تھا کہ دور تک کا سفر کرنا پڑے, دن رات محنت کرنا پڑے, علم حاصل کرو. اچھا ہم علم سے دور ہو گئے. اچھا یہ ایک بڑی بات ہے کہ جب ہمارے انڈیا میں تاج محل بن رہا تھا, اس وقت انگلینڈ میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی بن رہی تھی. انہوں نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, ہم نے تاج محل کی رکھ دی. اب تاج محل اور کیمبرج اور آکسفورڈ نے دنیا میں کیا کردار ادا کیا, اپنی قوم کو منانے میں کیا کردار ادا کیا, اور تاج محل کا کیا کردار ہے, یہ آپ کے سامنے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اب ابھی ہم تاج محل کو جس طرح. اچھا دوسری بات یہ کہ جب میں ابھی عرض کر رہا تھا ہم سیریا جائیں نا, تو سیریا میں ایک جگہ آتی ہے زینبیا, ایک شہر کا نام ہے, پرانا شہر ہے زینبیا. اچھا وہاں پر نا جی بیسیکلی ستاروں کا علم وہاں سے شروع ہوا تھا. اچھا جی, یہ جو ہم نہیں پڑھتے, یہ جو ہر ہفتے آ رہا ہوتا ہے, یہ وہاں سے شروع ہوا تھا ستاروں کا علم. اچھا وہاں کی جو خاتون حاکم تھی نا جی, وہ یہ کہتی تھی کہ اس ویک کا یہ خدا ہے. یہ ستارے جو تھے نا جی, یہ جو ہم نام لیتے ہیں مختلف, یہ اس وقت کے اوتار اور خدا گنے جاتے تھے. وہ اس کا صدقہ کرتی تھی, یہ اونٹ کا صدقہ ہے, یہ فلاں کا صدقہ. عقائد ان کی یہ عقائد یہ تھے. اچھا یہ وہ کہتی جو خدا ہیں نا, یہ اپنے باری باری آتے ہیں اور وہ اپنے دنیا کے معاملات کو چلاتے ہیں. اچھا اسی نے وہ ایک شہر بنایا تھا زینبیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے سارے دروازے رکھے تھے. یہ عرب کا دروازہ ہے, یہ چائنا کا دروازہ ہے. یہ ٹیکسیشن کا نظام اس نے شروع کیا تھا. لوگ آتے تھے, آ کے وہاں پر بزنس کرتے تھے اور وہ اس میں سے ٹیکس لیتی تھی. اچھا دنیا کا تاجر وہاں آتا تھا. اور وہ جو آپ کبھی پرانی چیزوں میں فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ شیر کے آگے جو ڈال دیتے تھے بندے کو اور وہ شیر جو ہے وہ شکار کرتا تھا, یہ وہ کھیل کیا کرتی تھی. یہ وہاں سے شروع ہوا تھا. صحیح. اچھا دیٹ ٹائم جو انسان تھا نا جی, وہ غاروں میں بھی رہتے تھے.
اب جب پرانی آپ ہسٹری دیکھیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں، انسان جو ہے غاروں کے اندر رہ رہے تھے، اچھا، اور جو انسان کی تدفین ہے وہ کھڑے ہو کے ہوتی تھی، ایسا کھڑا کرتے تھے جب انسان وفات پاتا تو اس کے ارد گرد وہ سارا چن دیتے تھے اس کو، چن دیتے تھے، یس، اس کو کھڑا کر کے دفن کرتے تھے۔ یہ لٹا کے دفن کرنے والا بھی کلچر نہیں تھا بہت سی جگہوں پہ۔ اچھا، جب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تجربات، جو چیزیں ہم سے پہلے ہماری قومیں، ہمارے لوگ کر چکے ہیں، اس کو اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے، بالکل صحیح، نہ کہ ہمیں پھر وہی تجربہ کرنا ہے۔ بالکل ہسٹری کا مطلب تو یہ ہے نا، ہسٹری ہمیں کیا دیتی ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ تو ہو چکا ہے نا شاہ صاحب، یہ تو چیزیں ہو چکی ہیں، صحیح جی۔ اب جو نقصان ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، جو فائدے ہو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اب زندگی جب یہاں آ گئی ہے تو اس زندگی کو یہاں سے ہم نے کس طرف کو لے کے جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر ہم پھر وہی تجربہ کرنے لگ جائیں جو آپ بھی کر چکے ہیں 10 سال پہلے، میں بھی کر چکا ہوں، تو وہ نہیں ٹھیک۔ اب دیکھیں نا، ایڈیسن سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جی آپ نے جب اس نے بلب بنایا بھی آپ اتنے تجربے کر چکے ہیں تو یہ تجربے ناکام ہو گئے ہیں آپ کے، تو اس کا بڑا خوبصورت جواب تھا کہ یہ 100 تجربے میرے ناکام نہیں ہوئے، یہ 100 تجربات سے میں نے قوم کو یا دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ان 100 تجربات سے بلب نہیں بنتا، اللہ، ناکام نہیں گئے یہ، بہت اعلیٰ جی۔ اور 105 میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہسٹری ہے نا، اب ہم وہی تجربہ کرنا شروع کر دیں جو وہ 100 کر چکا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا تو رزلٹ وہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ہونا کیا چاہیے کہ ہم ہسٹری جو ہے، ہسٹری ہمارے لیے اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری سے ہم سیکھتے ہیں، اپنے غلطیوں سے سیکھتے ہیں، جو تجربات ہو چکے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پھر آگے کی طرف سٹیپ لے کے جاتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا دور تھا شاہ صاحب، تو ہم تو بڑی کتابوں کو پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے، کتابوں پہ بحث ہوتی تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے طالب علم کے زمانے میں شہاب نامہ اور راجہ گرد جس نے نہیں پڑھی ہوتی تھی وہ نالائق ترین آدمی ہوتا تھا کہ بھئی کیوں نہیں بنیادی پڑھی۔ کتابیں تھیں جو پڑھی جاتی تھی 80s 90s میں، بالکل ایسے۔ اچھا، کتابیں پڑھ رہے ہیں، شعر و شاعری پڑھ رہے ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، فنون لطیفہ پڑھ رہے ہیں، اخبارات صبح شروع ہوتے تھے، تو وہ اس وقت مفتی صاحب ہمارے ہاسٹلز میں ایسے اخباریں لگ جاتی تھی سٹینڈ پہ، تو ہم ایک سائڈ سے شروع ہوتے تھے تو اینڈ تک وہ 12-13 اخبارات جو ہوتی تھیں ان میں پڑھتے تھے۔ تو زیادہ اس وقت جو غصہ آتا تھا نا، ایک ایسے دوست پہ آتا تھا جو چمٹ کے کھڑا ہو جاتا تھا نا کہ یار بس بھی کر، میں نے بھی باری لائک دیٹ ہوتا تھا وہ۔ اچھا، چونکہ وہ پڑھنے پڑھانے کا زمانہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس مشکل ادوار میں پڑھا، جس طرح، وہ بہت مشکل تھا۔ آج آپ اے آئی پہ چلے جائیں، صحیح، آپ گوگل پہ چلے جائیں، میٹا جو ہے وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہے۔ میٹا پہ چلے جائیں، آج کل تو ایجوکیشن یا معلومات تک رسائی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ جو چیزیں یاد ہے ہمیں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نا امریکہ کے 16th پریزیڈنٹ کی، تو وہ کہتا ہے کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ابراہم لنکن لکھتا ہے کہ میں ایک کتاب اپنے دوست سے لے کے آتا تھا، رات کو میں روشنی کر کے آگ کی پڑھتا تھا، اس کی یہ شرط ہوتی تھی کہ یہ کتاب واپس کرو گے تو اگلے دن لے کے جاؤ گے۔ جی پہلے تو لوگ اتنی مشکل سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ پہلے اپنا یہ ہوتا تھا، یہ جو لائبریریاں ہیں اسی لیے بنی تھی کہ وہاں سے کتابیں لاتے تھے، پھر واپس کرنی ہے، اس کا یہ کرنا۔ اچھا، ایک بات جو میں آپ کی ساری بات سے جو اخذ کی، میں نے جو وہ اخذ کی یہ کہ یہ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ شاہ صاحب انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بھئی جو پیچھے تجربات ہو چکے ہیں ان تجربات سے آگے چلنا ہے، ان سے سبق لے کے آگے چلنا ہے۔ صحیح جی۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا ذرا، صحیح جی، قرآن میں بھی اللہ تبارک بتا رہے ہیں، جب قرآن میں جو قصے کہانیاں لکھے ہیں نا، قصے کہانیاں نہیں ہیں، بیسیکلی ہمیں سکھانے وہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ اس وقت قوم نے یہ کیا، ہم نے نبی بھیجے، نبیوں نے آ کے ان کو یہ بات سمجھائی اور سمجھا کے کہا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو جنہوں نے اس وقت ان کی یہ بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے مانی نہ کر۔ اب یہ ساری قصے اور کہانیاں لکھ کے قرآن میں ہمیں یہ دی۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اچھا، جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں نا تو قرآن پاک میں جب ہم قصے کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کیوں، وائی، وہ اسی لیے ہیں کہ بھئی یہ ہو چکا سارا کچھ، بالکل صحیح، یہ ہو چکا، اب آگے آئے آپ۔ بالکل صحیح۔ اب وہ اس میں جس طرح آپ قصے کہانیوں کی بات کرتے ہیں نا، دنیا کی جو تاریخ ہے ان کی تو قصے کہانیاں کچھ سبق کے لیے ہوتے ہیں، کچھ تاریخ برائے تاریخ ہوتی ہے، جی بالکل، لیکن قرآن کا ہر قصہ برائے سبق ہے، سبق ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک فرمایا۔ ان قصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دعوے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اور کوئی انسان نہیں کر سکتا۔
کیونکہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھی یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے یہ الہامی کتاب ہے نا ہماری. اب یہ دعویٰ جو جس کو قصہ کہانیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ صرف اللہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے. اچھا اس میں صرف بات کر دوں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہسٹری کی کتابیں، ہمیں پھر ایک مصنف دوسرا ایک ہی بات پہ 3-4 لوگوں کی پڑھنی پڑتی ہے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. لیکن جب ہم خدا کی کتاب پڑھتے ہیں نا تو وہ الہامی کتاب ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے جس پہ جب ایمان آتا ہے نا آپ کا تو وہ ایسی چیزیں اور ایسا آپ کو یہ کہہ لیں کہ رہنمائی دیتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. اچھا اب اس میں یہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا قرآن میں کہ بھی آؤ ہم آپ کو ایسی کہانی سناتے ہیں کہ اس سے اچھی کہانی آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. صحیح جی، یہ دعویٰ اللہ نے کیا کہ اس سے اچھی کہانی دنیا میں اور کوئی نہیں. صحیح. وہ سورہ یوسف ہے. واہ، کیا کیا اس میں لیسنز ہیں. سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں نا، وہ اس کے ترجمے اور تفسیر سے اگر اس کو پڑھیں شاہ صاحب، تو وہ ایسی ایک کہانی ہے کیا بات ہے، اور ایسا ایک زندگی ہے، پورا مضمون بنتا ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم نے اگر ایسا کیا تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. وہ بڑا ہی زبردست. خیر کسی وقت اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے کیونکہ لمبا ہو جاتا ہے نا. بس ایک آخری بات میں کرتا چلوں قرآن پاک کے بارے میں. قرآن پاک کے بارے میں اپنے بھائی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ قرآن پاک جو ہم کہتے ہیں نا 7 آسمان ہیں، بیسیکلی یہ 7 انسانی جو ہے نا اس کے لیولز انسان کے. اچھا جو قرآن پاک ہے نا وہ 7 منازل کے لیے لکھا گیا ہے. جو پہلی منزل ہے وہ عام آدمیوں کے لیے ہے، جو تھوڑے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ دوسری منزل پہ چلے جاتے ہیں، تیسری منزل. میں اس کو ایسے بیان کروں گا کہ میٹرک کا ایگزام ہے، آپ کا سوال آ گیا پاکستان کے ابتدائی مسائل پہ بحث کیجئے. اچھا آپ نے وہ جواب لکھ دیا، 18/20 نمبر آ گئے. پیپر ہے CSS کا شاہ صاحب، اور وہی آپ نے جواب دیا، وہی سوال آ گیا، وہی جواب دے دیا، فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ اب آپ سے آپ کے عرفان کے مطابق اس جو امتحان ہے اس کیلیبر کے مطابق بات پوچھی جا رہی ہے. اچھا قرآن پاک کی آیات یہی رہیں گی، جیسے جیسے عرفان انسان کا عرفان بلند ہوتا چلا جائے گا جواب بدلتا جائے گا. واہ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ جی. مختوم صاحب بڑی نوازش جی. ہمیں تاریخ کے جو سارے حقائق ہیں انہیں جاننا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. وہ غلطیاں جو قومیں دہرا چکی ہیں، افراد دہرا چکے ہیں، انہیں رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. سرکار دو عالم صاحب کی حدیث ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیے، تاریخ کو پڑھیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر